السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الفتح، آیت نمبر 10 سے 14 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ تو بس اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ پھر جس نے عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی، تو بس وہ اپنی ہی ذات کے خلاف وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جس نے وہ عہد پورا کیا جو اس نے اللہ سے باندھا تھا تو عن قریب وہ اسے بہت بڑا اجر دے گا۔ فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء۔ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی وہ ان کے پاس موجود ہے، ان کی باتوں کو سنتا، ان کی جگہ کو دیکھتا اور ان کے ظاہری اور باطنی حالات کو جانتا ہے۔ گویا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ ہی ان سے بیعت لیتا ہے۔ یہاں پہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بھی فرمایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے بدلے ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اللہ کو ضروری ہے، اور اس سے اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اس کو ان قریب اجر عظیم دے گا، یعنی ثواب جزیل عطا فرمائے گا۔ اس بیعت سے مراد بیعت رضوان ہے، یاد رکھیے، جس بیعت کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے اس بیعت سے مراد بیعت رضوان ہے، جو حدیبیہ کے موقع پر ببول کے ایک درخت کے نیچے لی گئی تھی۔ اس دن بیعت کرنے والے حضرات صحابہ کرام کی تعداد 1300 اور دوسرے قول کے مطابق 1400، تیسرے قول کے مطابق 1500 تھی، اور اس سلسلے میں جو ہم نے دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر جو ہم نے قول جو پہلے نمبر پر ہم نے بیان کیا ہے کہ 1400 تھی، تو یہی قول جو ہے وہ سب سے زیادہ صحیح ہے، یعنی ان کی تعداد 1400 تھی، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حدیبیہ کے دن ہماری تعداد 1400 تھی۔ اسے امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ اس دن ہماری تعداد 1400 تھی۔ اسی دن آپ نے اپنا دست مبارک، اپنے ہاتھ مبارک جب پانی میں ڈالا تو پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے رواں ہو گیا، حتیٰ کہ سب لوگوں نے اسے پیٹ بھر کر پیا۔
یعنی حدیبیہ کے دن صحابہ کرام کی پیاس کے بارے میں یہ ایک مفصل روایت کا اختصار ہے. اختصار سے بیان کرتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن انہیں اپنے ترکش کا ایک تیر عطا فرمایا جسے انہوں نے حدیبیہ کے خشک کنویں میں ڈالا. خشک تھا کنواں، اس میں ڈال دیا جس سے پانی جوش مارنے لگ گیا حتیٰ کہ وہ سب لوگوں کی ضرورت کے لیے کافی ہو گیا. حضرت جابر سے دریافت کیا گیا کہ اس دن تمہاری تعداد کتنی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم 1400 تھے، اور اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے پھر بھی یہ پانی ہماری ضرورت کے لیے کافی تھا. سبحان اللہ. یہاں پر اب یہ معلوم کرنا ہے کہ اس عظیم الشان بیعت کا سبب کیا تھا. حافظ ابن کثیر میں حافظ امام ابن کثیر میں لکھتے ہیں، محمد بن اسحاق بن یسار نے سیرت میں بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھیجنے کے لیے عمر بن خطاب کو طلب فرمایا تاکہ وہ سرداران قریش تک آپ کی آمد کے مقصد کو پہنچا دیں. انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قریش کی طرف سے جان کا ڈر ہے اور مکہ میں خاندان عدی بن کعب کا کوئی فرد نہیں جو میری حفاظت کر سکے، اور قریش کو تو خوب معلوم ہے کہ میری ان سے کس قدر شدید دشمنی اور میرا ان سے کتنا شدید برتاؤ تھا. اس لیے میں ایک ایسے شخص کی نشاندہی کرتا ہوں جو قریش پر مجھ سے زیادہ غالب ہے، اور وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو سفیان اور دیگر سرداران قریش کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں بتا دیں کہ آپ لڑائی کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے ہیں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. مکہ میں داخل ہوتے وقت یا داخل ہونے سے پہلے ان کی ملاقات ابان بن سعید بن عاص سے ہوئی. انہوں نے حضرت عثمان کو سواری پر اپنے آگے بٹھا لیا اور ان کو اپنی پناہ میں لیے رکھا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا. حضرت عثمان نے ابو سفیان اور دیگر سرداران قریش کے پاس جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچا دیا. آپ جب پیغام پہنچانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، مگر حضرت عثمان نے جواب دیا کہ نہیں، میں اس وقت تک طواف نہیں کر سکتا جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف نہ کر لیں. سبحان اللہ. قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس روک لیا، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پاس یہ افواہ پہنچ گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. ابن اسحاق میں لکھا ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن ابو بکر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ نے فرمایا، لا نبرح حتی نناجز القوم، اب ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ان لوگوں سے لڑ نہ لیں، یعنی اہل مکہ سے، قریش مکہ سے لڑ نہ لیں کہ انہوں نے عثمان کو شہید کر دیا. اس مقصد کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کے لیے بلوایا تو درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی. لوگ بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے موت پر بیعت کی تھی، جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے موت پر بیعت نہیں کی تھی. یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے موت پر بیعت کی ہے، لیکن حضرت جابر بیان کرتے تھے، کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے موت پر بیعت نہیں کی تھی، بلکہ ہم نے بیعت اس بات پر کی تھی کہ ہم میدان سے بھاگیں گے نہیں. سب لوگوں نے بیعت کی، حتیٰ کہ بنو سلمہ کے جد بن قیس کے سوا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا. یہ ایک شخص تھا، بنو سلمہ کے جد بن قیس کے سوا کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے بیعت نہ کی ہو. میں اسے گویا دیکھ رہا ہوں. ایک شخص تھا جس نے بیعت نہیں کی تھی، اور کہتے ہیں کہ ان کا نام تھا بنو سلمہ کے جد بن قیس،
جد بن قیس نے بیعت نہیں کی تھی۔ کہتے ہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی اونٹنی کی بغل کے ساتھ چمٹا ہوا لوگوں کی نگاہوں سے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ خبر بھی پہنچ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید کر دیے جانے کی بات جو تھی وہ غلط تھی اور افواہ تھی۔ حافظ ابو بکر بہیقی رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت اہل مکہ کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر کی حیثیت سے گئے ہوئے تھے، تو آپ نے لوگوں سے بیعت کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، بے شک عثمان اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کے کام سے گئے ہیں۔ تو آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارا۔ بیعت ایسے ہوتی تھی، لوگ اپنا ہاتھ رکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور لوگ بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت رکھ کر، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارا، یعنی پہلے ایک ہاتھ رکھا پھر اس کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا، اور اس طرح حضرت عثمان کی طرف سے بھی بیعت آپ نے لی۔ تو اس طرح حضرت عثمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک، ہاتھ مبارک ان لوگوں کے لیے ان کے اپنے ہاتھوں سے بہت بہتر تھا۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ دیہاتیوں میں سے پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ آپ سے ضرور کہیں گے ہمارے مالوں اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، لہذا آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے پھر کون تمہارے لیے اللہ سے کسی شے کا اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی نفع دینا چاہے، کوئی بھی نہیں، بلکہ اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے اہل و عیال کی طرف ہرگز نہیں پلٹیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دی گئی تھی، اور تم نے برا گمان کیا تھا اور تم لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو بلا شبہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے خوب بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ فرمایا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا تو مدینہ اور آس پاس کی بستیوں میں اس کا باقاعدہ آپ نے اعلان کرایا تھا کہ جو شخص بھی عمرہ کرنے کے لیے آپ کے ہمراہ جانا چاہتا ہو وہ مدینے پہنچ جائے، مگر آس پاس کی بستیوں کے کچھ قبائل مثلا غفار، مزنیہ، جہینہ اسلم اور اشجع کے لوگوں نے آپ کے ہمراہ جانے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ دراصل منافق تھے اور اپنے خیال میں کسی بھلے وقت کے منتظر رہنے والوں میں سے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قریش مکہ تو مکہ سے یہاں آ کر مسلمانوں کے بہت سے افراد کو میدان احد میں قتل کر گئے ہیں، مکہ سے بہت سارے کفار آ کر میدان احد میں قتل کر کے چلے گئے ہیں، اب یہ مختصر سی جماعت جو خود اپنے جانی دشمنوں کے گھر پہنچ رہی ہے،
یعنی مسلمانوں کی جماعت جو جا رہی تھی یہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے بلکہ عمرہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. لیکن منافق جو ہیں ان کے دلوں میں یہی تھا کہ ان کو مسلمانوں کو چین نہیں آیا. مکہ سے کافروں نے آن کر میدان احد میں ان کے لوگوں کو قتل کیا ہے. اب یہ چھوٹی سی جماعت جو خود اپنے جانی دشمنوں کے گھر پہنچ رہی ہے وہ لوگ بھلا انہیں زندہ واپس کیسے آنے دیں گے. اسی خیال سے انہوں نے اس غزوہ میں جانے سے انکار کر دیا اور اسی میں اپنی انہوں نے عافیت سمجھی. جب آپ حدیبیہ سے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے فرمایا سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلونا. جب حدیبیہ سے آپ واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے, جب صلح ہو گئی اور انہوں نے جیسے پیچھے آپ نے شروع صورت میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی مکہ والوں سے اور مکہ والوں نے آپ کو اندر حرم شریف میں مکہ میں جانے نہیں دیا. وہاں پر صلح حدیبیہ کے پاس جب بیعت رضوان ہوئی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آنے لگے, آپ تشریف لا رہے تھے تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقوں کے ناپاک باطن اور آئندہ کردار سے بھی مطلع کر دیا, آگاہ کر دیا کہ یہ لوگ طرح طرح کے بہانے اور عذر پیش کریں گے کہ ہم فلاں مجبوری کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں جا سکے. جو منافق مدینہ میں پیچھے رہ گئے تھے جب آپ کو دیکھیں گے تو طرح طرح کے بہانے بتائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس لیے نہیں جا سکے, لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ وہ ہمارا یہ قصور جو ہے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا آپ کو استغفار کے لیے کہنا بھی ایک فریب ہے اور وہ آپ کو یہ تأثر دینا چاہتے ہیں کہ انہیں آپ کے ساتھ نہ جانے کا واقعی بہت افسوس ہے. وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے اور ہم کو بہت افسوس ہے, ہمارے لیے آپ استغفار کیجئے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ اپنی اس حرکت کو اپنا قصور سمجھتے ہیں, نہ انہیں کچھ افسوس ہے اور نہ ہی وہ اپنے لیے دعائے استغفار کی ضرورت سمجھتے ہیں. یہ سب کچھ ان کا زبانی جمع خرچ ہے جس سے وہ آپ کو مطمئن رکھنا چاہتے ہیں. فرمایا قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا. اے منافقو, تم نے اس غزوے میں شریک نہ ہونے میں اپنی عافیت سمجھی, پھر اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گھروں میں موت سے دوچار کر دے, تم نہیں گئے غزوہ میں اور تم سمجھے کہ ہم بڑے اچھے اور خوش رہیں گے اور ہم نہیں جائیں گے, پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا, اگر اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے گھروں میں موت دے دے یا اور کوئی مصیبت تم پر ڈال دے تو اس سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ یا تم خود اس کو روک سکتے ہو یا کوئی تم کو اس مصیبت سے, اس موت سے بچا سکتا ہے؟ یا مثلا تم اس سفر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے یا اس سفر میں بھی فائدہ پہنچا دے تو کیا وہ اسے کوئی روک سکتا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جاتے اور تمہارے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ پہنچاتا تو اس سفر میں بھی جاتے تو فائدہ پہنچتا, اور اگر فائدہ پہنچتا تو بتاؤ اس فائدے کو کوئی روک سکتا تھا؟ سبحان اللہ. آگے ارشاد ربانی ہے بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا. اصل معاملہ یہ ہے کہ نہ تمہارا اللہ پر اعتماد ہے اور نہ اس کے وعدوں پر اعتماد ہے. تمہارا بس یہ گمان تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ بچ کر واپس نہیں آ سکیں گے. مکے جا رہے ہیں, کفار کے گھیرے میں جا رہے ہیں, کفار کے گھر میں جا رہے ہیں, یہ مٹھی بھر لوگ ہیں, تھوڑے سے لوگ ہیں, واپس نہیں آئیں گے بچ کر, اور تمہارا یہ گمان ہی نہیں تھا, تمہاری آرزو بھی یہی تھی. تمہیں اس بات پر شرم نہیں آئی کہ تم اللہ, اس کے رسول اور مومنوں کے معاملے میں کس قدر بد باطنی سے, برے زن سے اور بری باتوں سے ایسی سوچ رہے ہو. پھر دوسرا جرم یہ کر رہے ہو کہ طرح طرح کے جھوٹے بہانے بنا کر اور اللہ کے رسول سے استغفار کی التجا کر کے اپنی بد باطنی, اپنی نفاقت پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو. تمہارا یہ خبث باطن, ناپاک باطن جو ہے اور جھوٹ,
آخر تمہیں تباہ کر کے ہی رہے گا۔ یہ نفاق اور یہ جھوٹ جس کو تم نے دل میں چھپایا ہوا ہے، یہ تم کو آخر میں تباہ کر کے ہی رہے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمانی رکھے، بد ظنی رکھے، یا مسلمان ہونے کے باوجود اس کی ہمدردیاں اسلام دشمن کے گروہ کے ساتھ ہوں، دشمن اسلام کے گروہ کے ساتھ ہوں، کافروں کے گروہ کے ساتھ ہوں، وہ ایماندار نہیں رہتا بلکہ غیر مومن ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اسی آیت کا اگلا حصہ یہ وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے اور اسے آخرت میں کافروں جیسا ہی عذاب ہوگا۔ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ اگرچہ اس دنیا میں ایمانداروں میں ہی ملا جلا رہے، مل کر رہے، اگر وہ ظاہراً ایمانداروں سے مل کر رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو باطن کو جانتا ہے اور ان کو اسی طریقے سے عذاب دے گا جو بد ظنی رکھتے ہیں مسلمانوں سے اور دل میں کینہ اور کپٹ رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو چھوڑ کر مسلمانوں سے ظاہراً اظہار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے ان کا باطن جو ہے وہ خراب ہے۔ تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو تیار کر کے رکھا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ وہ جسے چاہے فائدہ پہنچا سکتا ہے، خواہ حالات اس کے برعکس نظر آ رہے ہوں، اسی طرح وہ جسے چاہے ذلیل و رسوا کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ کائنات ساری کی ساری اس کی مملوک ہے اور ظاہری اور باطنی اسباب اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں جن میں وہ ہر طرح سے تصرف کر سکتا ہے۔ ہاں اگر تم اپنے کرتوتوں اور اپنی بد باطنی سے باز آ جاؤ تو وہ تمہیں معاف بھی کر دے گا، اپنے نفاق سے، اپنے برے خیالات سے باز آ جاؤ تو تم کو معاف بھی کر دے گا، کیونکہ حقیقتاً وہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مہربانی کا سلوک کرنے سے ہی خوش ہوتا ہے۔